وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان کرامی، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے سیرت طیبہ۔ عزیزان من، سیرت کا ایک پہلو ہے جو تابعین اور تبع تابعین بیان کرتے ہیں، اور سیرت کا ایک پہلو ہے جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اور سیرت کا ایک پہلو ہے جو رسول خدا بیان کرتی ہے، اور سیرت کا ایک پہلو ہے جو خود رب العالمین بیان کرتی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، سیرت طیبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تیرا وجود سراپا رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، دوستوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت، چرند کے لیے بھی رحمت، پرند کے لیے بھی رحمت، پہاڑوں کے لیے بھی رحمت، دریاؤں کے لیے بھی رحمت، یعنی تیرا وجود رحمت ہی رحمت ہے۔ محترم سامعین، دوست کے لیے تو رحمت ہونے میں تعجب نہیں، لیکن آخری انسانی یہاں پر کام چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس پر ایک دلسوز واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جسے سن کر انسان بے ساختہ رو پڑتا ہے۔ سامعین کرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے عرصے طیف تشریف لے جاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے فائدے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ بدبخت آپ کو پہچانتے نہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، علاقے کے پاس لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو لہلہان کرتے ہیں، آپ کی جسم اطہر سے اتنا خون بہتا ہے کہ سر مبارک کا خون پاؤں تک پہنچتا ہے، اس اسنا میں آسمان سے فرشتہ پہنچتا ہے، اور رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کی اشارے کا منتظر ہے۔ مجھے حکم فرمائے کہ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل لو۔ ہر شخص کا دل جوش و انتقام میں یہی چاہتا کہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن نبی آخر زمان نے فرمایا کہ ان کو معاف کرے، شاید ان کی اولاد اسلام کو حقانیت کو تسلیم کرے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے رحمت ہونے کا ایک واقعہ بیان کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ مکہ میں ابتدائی دور اسلام میں مشرکین مکہ آپ کی دشمنی پر اترتے ہیں، آپ اور آپ کے اصحاب کو ہر قسم نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، آپ کو ہجرت پر مجبور کر کے علاقہ بدر کرتے ہیں، آپ ان تمام تکالیف کو خاموشی سے سہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی زندگی کو پلٹاتا ہے، آپ کا مظلومیت طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چند سال بعد آپ اپنی طاقت کی بلبوتی مکہ کو فتح کرتے ہیں اور اپنی تکالیف کی بدلے پر قادر ہوتا ہے۔ انسانی عقل بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے ظلم کا بدلہ لیا جائے، لیکن نبی آخر زمان دشمنوں کے لیے رحمت بن کر فرمایا: لا تشریب علیکم اليوم، لا تشریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم آزاد ہو۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔